أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے آدم کی تخلیق اور پھر انہیں زمین پر اپنا نائب بنانے کے متعلق جب فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا، فرشتوں نے وضاحت طلب کی، سوال اٹھایا کہ جب ہم جیسی تسبیح و تحلیل میں مصروف مخلوق موجود ہے، پھر انسان جیسے جھگڑالو کو پیدا کرنا اور زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنا، اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت؟ مختصر جواب دیا جو کل کے درس میں ذکر ہوا، انی عالم ما لا تعلمون. تخلیق آدم کی وجہ، زمین پر اسے اپنا نائب بنانے کی وجہ ہمارے علم میں ہے، تم اس سے بے خبر. تفصیلی جواب آج تلاوت ہونے والی آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے. یہ جواب زبانی کلامی نہیں، ایک درجے میں پریکٹیکلی. وہ ایسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے دل میں اللہ جل شانہ نے زمین سے متعلقہ مختلف چیزوں کی تفصیلات ڈال دی، ان کے نام بھی، ان کے مثبت منفی پہلو بھی، ان کے نفع نقصان سے متعلق ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے لا کھڑا کیا. فرشتوں سے پوچھا کہ زمین پر ہمارا نائب ہونے کے متعلق تو تمہاری خواہش ہے یا تمہارے دل میں ہے کہ ہماری موجودگی میں انسان نائب کیوں؟ بتاؤ ذرا، زمین سے متعلقہ، دنیا سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ فرشتے دم بخود رہ گئے. ظاہر سی بات ہے، نہ انہیں دنیا سے واسطہ، نہ دنیا کسی چیز کا نام، نہ اس کی تفصیلات کا علم انہیں دیا گیا. خاموش گمسم. پھر خود ہی اللہ کی حضور فرشتوں نے عرض کی، سبحانک. کیا پیارا جملہ ہے، سبحانک. رکوع سجدے میں بھی ہم یہی جملہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. مطلب کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کوئی بھی کام بلا مقصد، بلا نفع نہیں کرتے، لہذا آپ نے آدم کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، تو یقیناً کوئی حکمت ہے. انک انت العلیم الحکیم. فرشتے جب لاجواب ہو گئے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم. حضرت آدم سے حکم ہوا کہ آپ اب ان چیزوں کے نام بتائیں. انہوں نے اللہ کی دیے ہوئے علم میں سے دنیا سے متعلقہ ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور ان کی تفصیلات بتا دی، ان کی مثبت منفی سارے پہلوؤں سے آگاہ کر دیا. ایک چیز تو یہ واضح فرما دی کہ زمین پر ہماری خلافت اور نیابت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب علم ہوگا تو زمین پر انسانوں سے متعلقہ چیزوں کی تفصیلات جانے گا تو فیصلے کرے گا
یہ حق یہ ناحق، یہ اس کا نہیں، یہ ظلم یہ عدل، یہ اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم میں اللہ کی یہ چاہت اور یہ منشا، اور زمین پر اللہ کا حکم، اس کا نفاذ کیسے ہو؟ علم ہوگا تو تبھی۔ دوسری چیز کہ انسانوں کی فرشتوں پر جو برتری اور فضیلت ہے، جس بنیاد پر انسان کو اشرف کہا جاتا ہے اور جس بنیاد پر انسان خلیفہ بنا، وہ بھی بتا دی کہ وہ علم ہے۔ علم ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے برتر فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی واضح فرما دی کہ انسان کی طبیعت میں ہے جھگڑا فساد، اور جھگڑے فساد کے ازالے کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو علم دیا۔ فرشتوں نے یہی تو اعتراض رکھا تھا کہ زمین پر یہ جھگڑا اور فساد کریں گے، تو اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو دیا کیا؟ علم دیا۔ یہ علم ان کے پاس ہوگا، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، زمین پر جھگڑے فساد کی نوبت نہیں آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر بھی جھگڑے فساد اور یہ چیزیں ہوں تو اس کی وجہ جہالت ہوگی، علم نہیں۔ پھر یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہونے کے لیے کون سا علم چاہیے، یا زمین پر جھگڑے اور فساد کے خاتمے کے لیے کون سا علم چاہیے؟ صاف ظاہر ہوا کہ وہی علم جو اللہ نے سیدنا آدم کے سینے میں ڈالا، وہی علم جو اللہ نے اپنے نائبین حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا، وہی علم جو عالم الناس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ نبوت میں اللہ جل شانہ نے ودیعت فرمایا، وہی علم ہے جس کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ 2 + 2 4 اور ضرب 3 12 اور تقسیم 4 حاصل یہ، اور تعمیرات اور بلڈنگ کیسے بنے گی اور اس کے نقشے کیا ہوں گے، اور سائنس کی باریکیاں اور فزکس، کیمسٹری اور میڈیکل کی یہ ساری معلومات، یہ انسانی ضرورت کی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن علم نبوت نہیں ہے جو اللہ نے حضرات انبیاء کرام کے سینوں میں ڈالا ہے، جس کی بنیاد پر انسان خلیفہ اور اللہ کا نائب بنا، اور جو علم اللہ کے حقوق کی اور اللہ کے احکامات کی سمجھ عطا کرے، اور انسانیت پر اپنا اللہ کا نائب بن کر جو علم انسانوں کے معاملات کی درستی کرے اور ان کے امن کا ضامن ہو، وہ علم ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے دیا۔ بہرحال فرشتوں کے اس سوال کا جواب واضح فرما دیا کہ آدم کی فضیلت کیوں ہے، علم کی بنیاد پر، اور پھر ابن آدم میں، اولاد آدم میں فساد کا علاج کیا ہے، وہ بھی علم ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔